الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تفسیر سورہ یوسف دے وچوں تیرویں پارے دے آغاز دے اندر بات اختتام پذیر ہوئی سی۔ اسے مقام تو آج دا ایک خطبہ جمعہ انشاءاللہ شروع ہوئے گا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو جیل وچوں آزادی جدوں ملی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنہ الفاظ دے اندر اپنے رب دا شکر ادا کیتے، کہ اس بات دا اعتراف کیتا ہے کہ مینوں اگر اس جرم تو بچایا ہے تے عرش والے رب نے بچایا ہے، اگر رب نہ بچائے کوئی انسان اپنے اندر یہ طاقت نہیں رکھدا کہ وہ کسے جرم تو بچ سکے۔ رب بھی بچاندا ہے، جنوں بھی بچاندا ہے، وہ دی رحمت نال ہی انسان بچدا ہے۔ اور اس مقام تے مینوں وہ حدیث بھی یاد آئی کہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ساریاں نے رب دی رحمت نال جنت جانے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیتا، اللہ دے نبی ساریاں رب دی رحمت نال جانے تے رب دی رحمت نال ہی او دے عذاب تو بچنے، تے کیا تساں بھی رب دی رحمت نال ہی جنت جانے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد نے بھی رب دی رحمت نال ہی جنت چ داخل ہونے۔ اتھوں ایک بات معلوم ہوندی ہے کہ انسان نو اپنے اعمال صالحہ تے کدی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔
اگر رب نمازاں کوئی 4 پڑھن دی توفیق دے دے، اگر اللہ کوئی روزے، کوئی حج، زکات، عمرہ، صدقات دی توفیق دے دے تے او دے تے تکبر تے غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ اے میریاں عبادتاں اس قابل نہیں کہ تیری ناراضگی تو بچ کے تے میں جنت وچ داخل ہو سکاں، عرشاں والیا اپنی رحمت نال ہی معاف فرما دے۔ ایک حدیث وچ آندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ رب دے سامنے پیش ہوئے گا، اللہ میں تیری رحمت نہ نہیں اپنے اعمال دی بدولت جنت جانا۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو، ایک پلڑے دے اندر اے دیاں ساری عمر دیاں کوئی 500 سال دیاں عبادتاں رکھ لو، ایک پلڑے دے اندر اے دی اکھ دا ایک ڈیلا رکھ لو، انہوں تولو، تے جدو تولیا جائے گا یا تولیا گیا تے او 500 سال دی عبادت ایک ڈیلے دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں لے جو انہوں جہنم میں چھوڑ دیو، ایک ڈیلے دا شکر نہیں ادا کر سکیا، باقی جڑے آزان ہیں وہ تے حالے باقی نے۔ آندہ ربا منو سمجھ آ گئی ہے، اپنی رحمت نالی جنت بھیج دے۔ حضرات انبیاء کرام بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر اور رب دی بخشش اگر حاصل ہو سکتی ہے، جنت اگر مل سکتی ہے تو اللہ دی رحمت نال مل سکتی ہے۔ کون اس کائنات دے اندر جیڑا کہے کہ مینوں او دی رحمت دی ضرورت نہیں، دعا کریا کرو اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر پڑھیا کرتے سن تے بڑی عام دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی۔ ایدہ ترجمہ بڑا کمال ہے، یا حیو یا قیوم، اے حی القیوم، حی بھی اللہ دی صفت ہے، قیوم بھی اللہ دی صفت ہے، حی بھی اللہ دا نام ہے، قیوم بھی اللہ دا نام ہے۔ اے زندہ رہن والیا تے ساری کائنات نو زندگی بخشن والیا، خود بھی قائم رہن والیا تے ساری کائنات نو قائم رکھن والیا، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت دے ذریعے تیرے کولوں مدد دا سوال کرنا۔ کی دے ذریعے؟ تیری رحمت دے ذریعے میں تیرے کولوں مدد دا سوال کرنا۔ نہ میریاں نمازاں انہیں جوگیاں، نہ میرے حج عمرے تے زکاتاں انہیں جوگے، نہ میرے صدقات و خیرات انہیں جوگے کہ میں کہہ سکاں کہ مینوں ایدہ بدلہ عطا فرما۔ ربا میں تیری رحمت دے نال تیری مدد دا سوال کرنا، اپنی رحمت نال میری مدد فرما۔ ایتھو اے مسئلہ معلوم ہوندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے اس واقعے تو کہ جیڑا انہوں نے اعتراف کیتا ہے یا انہوں نے جیڑا اے بیان کیتا ہے، بات آکھی ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں اپنے نفس نو بری نہیں کرتا، میں نہیں کہندا کہ میں جرم میرے کو نہیں ہو سکتا یا میں غلطی نہیں کر سکتا۔ نفس ہر انسان دی اندر ہوندہ ہے تے نفس دا کم ہی انسان نو برائی تے ابھارنا ہوندہ ہے تے وہی بچ دے جدے تے میرا رب رحم فرمائے، وہی بچ دے جنوں عرش والا رب بچائے۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام وال اس قول نو مفسرین نے منسوب کیتا
ہے، لیکن یہ تھوڑا جا اختلاف ہے، میں چاہنا کہ وہ بھی تواڈے سامنے رکھ دیا۔ بعض مفسرین دا خیال ہے کہ ایک قول حضرت یوسف علیہ السلام دا نہیں بلکہ اس عورت دا قول ہے جنہوں زلیخا لوگ کہیں دینے او پہ اعتراف کر دیئے تھے، او جرم دا اظہار بھی کر رہی ہے کہ میرے کو لو ایک غلطی ہوئی، میں یوسف نو بہلایا تے پھسلایا، میں یوسف نو برائی والامادہ کرم دی پوری کوشش کی تھی ہے، لیکن اے بچ گیا اور میں اعتراف اس واسطے کرنی پئی تاکہ میرے خامد نو معلوم ہو جائے میں برائی نہیں کی تھی، میں ارادہ ضرور کی تھے، کوشش ضرور کی تھی ہے، لیکن میں خیانت نہیں کی تھی، اور نالی اعتراف بھی کر دیئے کہ جرم کلو برائی کلو ہر انسان دی اندر نفس ابارن والا ہوندہ ہے جیڑا برائی تے ابار دے، اگر برائی کلو کوئی بچ سکتا ہے تو وہی بچ دے جنہوں رب بچایا کر دے، یعنی یہ اعتراف اس عورت نے کیتا ہے۔ بعض مفسرین دا ایک خیال ہے بہرحال جن نے بھی اعتراف کیتا، عورت نے اعتراف بھی کر لیا، انہیں اپنے جرم دا اقرار بھی کر لیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دا اعلان بھی کر دیتا، انہاں دی طہارت دا اعلان بھی فرما دیتا۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی بادشاہ دے سامنے آ گئی، انہاں دی صداقت بادشاہ دے سامنے آ گئی، پھر انہیں حکم دے دیتا کی عمد ہے اندہ وقال الملک تونی بہی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انکا اليوم لدینا مکین امین۔ جدو بادشاہ نے سنیا نا کہ ایڈا پاک دامن اتنا عظیم انسان جیل دی اندر قید کر دیتا ہے، تے انہیں حکمران تھی نا، انہیں حکم دیتا اندہ ایتونی بہی، جاؤ نو میرے کو لے کے آؤ، کنو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو، انہوں میرے کول جیلوں کٹ کے لے کے آؤ۔ کیوں جی؟ اندہ استخلصو لنفسی، میں انہوں اپنے واسطے خاص کر لواں گا، میں انہوں اپنا خاص مشیر بنا لواں گا، میں انہوں اپنے کول بٹھا لواں گا۔ استخلصو لنفسی، میں انہوں اپنا قریبی بنا لواں گا، انہوں لے کے آؤ جیل وچو، جیڑا ایڈا عظیم انسان ہے انہوں میں اپنا قرب عطا کر دیاں گا، اپنے قریب اور اپنے وزیر تے مشیر انہوں بنا لواں گا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو جیلوں لے آندہ جاندہ ہے، پورے پروٹوکول نہ لے آندہ جاندہ ہے، عزت و احترام نہ لے آندہ جاندہ ہے۔ جدو بادشاہ دے سامنے آمدے نے نا، ان قرآن تذکرہ کر دے فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اے بادشاہ کہیں دے جناب ویلکم کیتا اور اپنے قریب بٹھایا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، ہن گل بات کرن لگا حضرت یوسف علیہ السلام نل، اے بادشاہ وقت کلام کر دے، گفتگو کر دے، تے آندہ کیے گل دا آغاز کتوں کر دے؟ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اے یوسف جی تسی آج ساٹے ہاں بڑے مرتبے والے ہو تے بڑے ہی امانت دار ہو، یعنی اسی اعتراف کرنے ہاں کہ تسی امانت دار بھی ہو اور تسی بڑے مرتبے تھے مقام والے بھی ہو۔ مکین دا معنی یعنی تواڈی ساڈے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ امین اسی تو بڑا امانت دار سمجھنے ہاں اور بڑا دیانت دار سمجھ کے اسی تو اتھے اپنے کول بٹھایا ہے۔ تے اے یوسف جی اور میں چاہنا میں تو اپنا کوئی قریبی ساتھی بنا لواں، میں تو اپنا مشیر خاص بنا لواں، میں تو اپنے نال بٹھا لواں، تے مینوں اے دسو ہاں
میں تانوں کیڑا عہدہ دیاں، میں تانوں کیڑی شان دیاں، میں تانوں کس مقام تے فائز کراں کہ جیڑا تواڈے کولوں مینوں اور میرے ملک نو زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس جڑا بادشاہ نا مصر دا انہوں ایک رائے دیندے نے، اپنا مشورہ دیندے نے، قال جعلنی علی خزائن الارض۔ اے خواب پورا ہو رہا ہے جڑا یوسف علیہ السلام نے بچپن وچ ویکھیا سی نا کہ میں جناب مینوں 11 ستارے ایک سورج تے ایک چند مینوں سجدہ پہ کردے نے، ان اس خواب دی تعبیر وال معاملہ جا رہا ہے۔ یہ جڑا زلیخا والا قصہ ایتھے ختم ہو گیا ہے، زلیخا والا قصہ ایتھے سارے بولو ایدو بعد ہن رب نے زلیخا دا تذکرہ کو نہیں کیتا، ایتھے بال مکا چھڑی ہے، بس جیل وچوں نکل آئے، انہیں اعتراف جرم کر لیا، انہیں حقیقت بیان کر دیتی، اور یوسف علیہ السلام دی صداقت دا اعلان انہیں انہو لمن الصادقین، او سچے میں ہی جھوٹی ساں، میں ہی ورگلایا تے پسلایا، یوسف سچے۔ ایتھے اے ٹاپک بند ہو گیا ہے، اے تو اگے رب نے ٹوریا، اچھی بولو، پر لوکی ٹور دے نے، لوکا نہیں آلے زلیخا دی جان چھڑنی، اونا حالے جدو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بن جانے تخت تے بہ جانا، پھر اونا زلیخا دا ویاہ بھی کرانے یوسف علیہ السلام نے۔ اے گل میں پڑھ کے آیا کتاب دے وچوں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، اے گل نہ قرآن چھے نہ تورات چھے نہ انجیل وچے۔ کیڑی گل کہ زلیخا دا حضرت یوسف علیہ السلام نال نکاح ہویا ہے، یہ گل قرآن وچ بھی موجود نہیں، تورات وچ بھی موجود نہیں، انجیل وچ بھی موجود، یہ پھر کیڑی کتاب وچوں آئی ہے؟ وہ کیڑی کتاب؟ یہ پھر موضوعات شریف وچوں کدھروں نکلی ہونی ہے۔ موضوعات اس کتاب نو آندے آکھیا جاندا ہے جدے وچ جھوٹیاں تے وڈیاں وڈیاں من گڑت گلاں کٹھیاں کیتیاں ہون، کوئی 4 مولوی بہ کے جھوٹیاں گلاں جوڑن، پھر ایک کتاب وچ لکھ دین، انہوں آندے نے موضوعات شریف۔ من گڑت بات ہے، غلط اور جھوٹی بات ہے۔ زلیخا دا حضرت یوسف علیہ السلام نال نکاح نہیں ہویا۔ ساری انبیاء دی تاریخ پڑھ لو، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے نبی دے نکاح وچ کوئی بدکار عورت آئی نہیں آئی، کسے نبی دے نکاح وچ۔ ہاں کافرہ عورتاں آئیاں نے، لوط علیہ السلام دی بیوی کافرہ سی، مسلمان نہیں سی، نوح علیہ السلام دی بیوی کافرہ سی، مسلمان نہیں سی، پر زانیہ نہیں، بدکار نہیں۔ کافرہ ہونا ہور گل لے تے زانیہ تے بدکار ہونا ہور گل لے۔ کسے نبی دی زوجیت دے اندر کوئی بدکار فاحشہ کوئی زانیہ عورت نہیں آئی۔ یہ جھوٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بعد زلیخا نال نکاح کر لے، اور کہانی بڑی سواد دی کڑی ہے، اور کسے بس چوں 20 روپے دا کو رسالہ لے کے اتھوں پڑھ لئیے، قصہ یوسف و مومن بساں جو لوکی ویچ دے پھر دن۔ اے جی جدو یوسف علیہ السلام وہ تخت تے بہ گئے، نبی بن گئے، بادشاہ بن گئے، تے زلیخا نے نا توبہ کر لئی، تے حضرت یوسف علیہ السلام دا پھر معجزہ رونما ہویا، تے زلیخا دوبارہ جوان ہو گئی، تے یوسف علیہ السلام نے او دے نال نکاح کر لیا۔ غلط بات ہے، یہ دی کوئی دلیل موجود، لہذا آج تو بات توانوں کو یہ سنائے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام نال عشق کیتا سی تے پھر او دا عشق پار لگ گیا، انہوں کہنا ہے بے ایمانہ بدبختہ، ایک گل قرآن اچ بھی نہیں، تورات اچ بھی نہیں، انجیل اچ بھی نہیں، تو کیڑی کتاب جو لے کے آیا ہے؟ کسے دنیا دی کتاب
کوئی الہامی کتاب، کوئی آسمانی کتاب اے دیتے دلالت نہیں کر دی۔ خدا را اے جھوٹیاں قصے کہانیاں تو بچیا کرو۔ رب نے اے بی بی والا معاملہ قصہ ختم کر دیتا ہے، انہیں اعتراف کر لیا، جرم دا اقرار کر لیا، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نو اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے، اپنے قریب بٹھا لیا ہے، اپنے واسطے خاص کر لیا ہے۔ تے ہن انہاں نال گل پیا کردا ہے تے آندا کی ہے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، میں تواڈی پچھلی ساری زندگی پڑھ لئی ہے، ایتھے بیٹھیا نا مینوں تواڈے پچھلی ساری زندگی دا میرے سامنے تذکرہ ہو چکی ہے۔ تے سارے مصر دیاں بیبیاں نے اس بات دا اعتراف کر لیا ہے کہ یوسف امین ہے، یوسف دیانتدار ہے، یوسف نے بددیانتی نہیں کی تھی، یوسف نے برائی والے پاسے آنکھ چوک کے بھی نہیں ویکھیا۔ میں سمجھ گیا تسی بڑے امین انسان ہو، اور میرے ہاں تہاڈا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ تے ہن میں تانوں نا کسی عہدے تے فائز کرنا چاہنا، تے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں کو ہم جواب کی دیں نا، جواب ذرا سنے آ جائے۔ اور چونکہ خواب بادشاہ دا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے میں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان قریب قحط پین والا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اس قحط دی اندر اساں حالات دا مقابلہ کس طرح کر سکنا ہے۔ یہ ساریاں حکمتاں حضرت یوسف علیہ السلام نو میرے رب نے سکھائیاں، کنے سکھائیاں نے؟ اللہ نے سکھائیاں نے۔ تے اینا چیزاں نو سامنے رکھے نا، تے یوسف علیہ السلام بادشاہ نو ہم دینے قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ وقت، اگر تسی مینو اپنا خاص بنانا ہی چاہتے ہو، اگر مینو تسی کسی عہدے تے بٹھانا ہی چاہتے ہو، اگر مینو تسی اپنے حکومتی معاملات دی اندر شریک کرنا ہی چاہتے ہو، تے پھر میں تانوں ایک مشورہ دینا۔ اے جناب کی مشورہ ہے؟ آمدے نے اجعلنی علی خزائن الارض، مینو زمین دے خزانیاں تے مقرر کر دیو، مینو ایسا عہدہ دے دیو جیڑا ملک دے اندر ایک وزیر دا عہدہ ہویا کرد ہے۔ آج جڑے اگے لفظ آئے نے نا، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہاں تے علیم بھی ہاں، حفیظ بھی ہاں تے علیم بھی ہاں۔ ہن ذرا دھیان کرے آجے، حفیظ دے معنی قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، حفیظ دا معنی، حفیظ انہوں آندے نے جنہوں پتا ہوئے کہ جیڑے اسباب نے آمدنی دے او کیڑے نے۔ علیم انہوں آندے نے جنہوں پتا ہوئے کہ اس مال نو خرچ کتھے کرنا ہے، او جگہ کیڑیاں نے۔ یعنی حفیظ بھی ہاں، علیم بھی ہاں، مینوں پتہ ہے کہ آمدنی آنی کتھوں میں، انہوں محفوظ کی میں کرنا ہے، اور انہوں ادا جناب مصرف کی بنانا ہے، انہوں خرچ کتھے کرنا ہے، کی میں خرچ کرنا ہے، کی میں محفوظ کرنا ہے، اور کی میں قحط والے 7 سالاں دے اندر اساں اپنا گزارا کی میں کرنا ہے۔ اے ساریاں گلاں مینوں میرے رب نے سکھا دیتیاں نے۔ اس واسطے اگر تسی مینوں کوئی عہدہ دینا چاہتے ہو، اجعلنی علی خزائن الارض، مینوں وزیر اعظم بنا دیو۔ کی بنا دیو؟ پتہ لگا جے بندے جو صلاحیت ہووے تے او وزارت دا مطالبہ کر سکتا ہے، بندے وچ صلاحیت ہووے تے او عہدے دا مطالبہ، جے انہوں پتہ ہووے میرے اندر صلاحیت ہے اور میں اس عہدے نو اچھے طریقے نال نبھا سکنا، پھر وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ تے جے پتا ہوئے کہ مینوں کسے کم دا پتا نہیں، میں صرف مال لٹن واسطے وزیر اعظم بننا ہے، میں صرف اپنیاں تجوریاں بھرن واسطے وزیر اعظم بننا ہے، اور پھر اگر وزارت دا مطالبہ کر دے تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا عہدے دا مطالبہ کرے اس اسی انہوں عہدے نہیں دیا کر دے۔ ایتھے ایک گل بڑی سمجھ آن والی جے تو آنوں کو سمجھ آ جائے، ایک سیاست تسی کرتے ہو،
ایک سیاست ہوے جڑی میرے اور تواڈے پیغمبر محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندے نے مولویاں دا کی کام ہے ممبراں تے کھلو کے سیاست دے متعلق گل کرنا، اور میرے نبی نے سیاست سکھائی ہے، مولوی کیوں بیان نہ کرے؟ اب دیکھو توجہ فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبیلے دے دو بندے آ گئے تے آندے نے ابو موسیٰ سانو نبی علیہ السلام کو لے چلو، اساں نبی پاک نے ملاقات کرنی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالو دوویں بندے نے تے میرے نبی دے منہ چ مسواک ہے تے آپ مسواک پہ کرتے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کول جا کے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے محبوب جی اے میرے قبیلے دے دو افراد نے تواڈے نال ملنا چاہندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دھیان چکیا، فرمایا ہاں بھئی کتے لائے ہو؟ آندے نے اللہ دے نبی سانو ساڈی قوم دے اوتے عامل مقرر کر دیو، سانو ساڈی قوم دے اوپر مسئول بنا دیو۔ عامل یا مسئول اے عربی دے لفظ نے، تواڈی پنجابی یا اردو دے اندر اے آئیے ایم پی اے بنا دیو، ایم این اے بنا دیو، گورنر بنا دیو۔ اللہ دے نبی سانو کوئی حکومتی عہدہ دے چھڑو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو لفظاں دے اندر گل مکا دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے او میرے ساتھیو سن لو، جیڑا مطالبہ کر دے حکومت دے عہدے دا اسی انہوں عہدہ نہیں دیا کر دے۔ جیڑا مطالبہ کرے اسی انہوں عہدہ، اچھی بولو اسی عہدہ تے تسی کنوں دین دے ہو؟ جیڑا تواڈے کول گھر گھر آ کے منگدا ہے مینوں ایم پی اے بنا دیو، مینوں ایم این اے بنا دیو، مینوں کونسلر بنا دیو، مینوں وزیر بنا دیو، مینوں صدر بنا دیو، او ترلے لیندا پھردا تواڈے آ کے، منتاں کردا پھردا آ کے، اور پیسے دے دے کے ووٹ خریددا ہے تے تسی ہتھی ووٹ پا کے مطالبہ کرنے والے نو عہدہ دے کے سر تے بٹھا کے پھر سارا سال لتر کھاندے ہو۔ میری گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انجی گل ہتھی ووٹ دینے ہیں، آپ اگے لے آنے ہیں، سر تے بٹھانے ہیں، پھر سارا سال جتیاں کھانے ہیں، اگلے سال پھر ووٹ دین ٹر پینے ہیں۔ اللہ اللہ، اس وقت ملک مشکل حال ہے نا، او بولو لوگ پٹھتے پھرتے نے، مردے پھرتے نے، بلا منو سا نہیں، پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے اور جناب کوئی حال نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی دریاواں چھلانگ لگا رہے ہیں، کوئی پھانسی دے پھندے لے رہے ہیں۔ وہ جیڑے تواڈے تے حکومتاں کر رہے سن او کتھے جے؟ کتھے نے تواڈے صدر، کتھے نے وزیر، کتھے نے مشیر، کتھے جے ایم پی اے، کتھے جے ایم این اے، کتھے جے گورنر، کتھے جے کاؤنسلر؟ کیڑا تواڈے نال احتجاج وچ کھڑا ہویا ہے؟ کیڑا تیرے دکھ وچ اونے ایک اتھرو بہایا ہوئے؟ کنے تیری تکلیف دے اندر ایک لمحے واسطے تیرے نال کھڑا ہویا ہوئے؟ 3 مہینیاں بعد الیکشن ہونے نا، تو پھر یہی کر دے میں تے پلے تے مور لانی ہے، میرا تے شیر ہی آوے گا، میرا تے تیر ہی آوے گا، اور تو آپ جتیاں کھانا ہے، کادا احتجاج کرنا ہے، تو ذلت آپ سیڑ کے اپنوں تے مسلط کی دی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اسی منگن والیاں نو عہدے نہیں دیا کر دے، تو چم چم کے عہدے دینا ہے، پھر سارا سال لتر کھانا ہے، تو میرے نبی دی مخالفت کرنا ہے، اس وجہ تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہاں بندے جو صلاحیت ہوئے، بندے جو کام کرن دا انہوں پتا ہوئے میں کر سکنا، تے نبی نالو ود کدے صلاحیت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اور نبی نالو ود ہو سکتی ہے صلاحیت۔ اس واسطے نبی یوسف علیہ السلام سمجھ دینے کہ جیڑا خواب بادشاہ نو آیا ہے او دی تعبیر بھی میں کیتی ہے، اور او دی تعبیر دے مطابق اے حکمت عملی بھی میں اختیار کر سکنا، اینا نو سمجھ کوئی نہیں ہونی۔ اس واسطے کی آکھے ہے اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض
انی حفیظ علیم، اے بادشاہ جی مینوں پتہ ہے تہاڈی آمدنی دے ذرائع کیڑے نے، کیونکہ میں محل وچ پلیا، میں محل وچ جوان ہویا، میں تہاڈے انہاں محلات دے اندر جوانی دیاں سرحداں تے چڑھیا، اس واسطے مینوں پتہ ہے تہاڈی آمدنی دے ذرائع کیڑے نے، مینوں اے بھی پتہ ہے کہ خرچ کتھے کتھے تے کیویں کیویں کرنا ہے، اے ساریاں گلاں مینوں میرے رب نے سکھا دتیاں نے، اس واسطے جے مینوں بنانا ہی چاہندے ہو تے مینوں زمین دے خزانیاں دے اوتے مقرر کر دے ہو، مینوں وزیر اعظم بنا دے ہو۔ کئیاں لوکاں نے دا معنی کیتا ہے، انہاں کیا مینوں وزیر خزانہ صرف خزانچی وزیر مالیات بنا دے ہو، نہیں نہیں نہیں، وزیر اعظم بنا دے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کہندا ہے اساں ملک دے پورے اختیارات دے چھڑے، کی دے چھڑے؟ پورے اختیارات دے چھڑے، اور جو چان کرن جویں چان کرن، انہاں نو بادشاہ والوں کوئی روک ٹوک نہیں سی، اور بادشاہ جیڑا وقت دا سی وہ صرف نام دا بادشاہ رہ گیا، باقی سارے حکومتی معاملات نو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ہی چلا رہے ہیں، یعنی مصر تے حکومت بنی تے حضرت یوسف علیہ السلام دی بنی، اور ایسے گل دا تذکرہ رب نے قرآن وچ کیتا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اساں اسی طرح کیویں اج میں تانوں ساری گل سنائی ہے نا، اس طرح اساں یوسف علیہ السلام نو زمین دے اندر جگہ عطا فرما دیتی۔ اللہ کنی کو جگہ دیتی، کیویں دی دیتی؟ فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، اساں انج دی حکومت دیتی جتھے چان تے جو چان کرن، جتھے چان تے بیٹھن، جتھے چان تے جان، جتھے چان تے آ جان، انہاں نو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈکا نہیں کسی دی طرفوں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، جتھے چان اوتھے بہن اٹھن جان آن۔ اس طرح دی اسی یوسف علیہ السلام نو مصر دے اندر حکومت عطا کر دیتی ہے۔ ربا اے حکومت ووٹاں نال دیتی ہے یوسف علیہ السلام نو؟ اللہ کوئی جمہوریت سی جدے نال یوسف نو حکومت دیتی ہے؟ ربا کوئی ووٹ پوائے نہیں، کوئی الیکشن کروایا ہی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کیویں حکومت دیتی ہے؟ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، جنوں اسی چاہنے ہاں اپنی رحمت پہنچا کے او دے کولوں کم لے لینے ہاں، جنوں چاہنے ہاں اپنی رحمت نال اسی او دے کولوں کم لے لینے ہاں۔ رب دی رحمت نال یوسف علیہ السلام مصر دے حاکم بنے۔ اللہ والا گل پھر رحمت دی آ گئی جیڑی میں شروع کر رہا سا، اور کسے آکھیا سی نا، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والوں تے بلے ہی بلے۔ اللہ اپنی رحمت نہ ساڈا بیڑا پار لا دے، اللہ اپنی رحمت نہ سانو معاف فرما دے، رب اپنی رحمت نہ سانو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ تے اگے رب کی آمدے نے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اساں یوسف نو محسن پایا۔ کی پایا؟ ہائے ہائے ہائے، کی پایا؟ پھر بولو، محسن پایا۔ محسن دا معنی کی ہے؟ احسان کرن والا، نیکیاں کرن والا، برائی کو بچن والا۔ تے جیڑا محسن ہو جاندہ ہے اللہ فرماندے نے اسی او دا اجر ضائع نہیں کر دے، اسی محسن دا اجر ضائع، نیکی کرن والے دا اجر اسی ضائع نہیں کر دے۔ جیڑا دنیا کے نیک اعمال کر دے اسی دنیا بھی دینے ہاں، آخرت بھی عطا فرما دے دے۔ اللہ دنیا دے یوسف علیہ السلام نو دے چھڑی ہے نا، کیویں حکومت دے چھڑیا، تے آخرت دی گل کتھے وے؟ فرمایا اگلی آیت پڑھ، والا اجر الاخرتی، والا اجر
پہلا گل دنیا دی ولا نضيع اجر المحسنین ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا دنیا دے اندر اسی محسنین دا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت دا اجر تے ہے ہی بڑا با کمال ہے، آخرت دا اجر تے بڑا ہی بہتر ہے۔ اللہ آخرت دا اجر کنہاں نو ملنا ہے؟ فرمایا للذین آمنوا، آخرت دا اجر ایمان والیاں لئی ہے۔ کنہاں لئی ہے؟ ایمان والیاں لئیے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تے جیڑے متقی بن جاندے نے، پرہیزگار بن جاندے نے، تقوی اختیار کر لیندے نے، انہاں نوں میں آخرت دا وی اجر عطا فرمانا، دنیا دا وی اجر دینا، آخرت دا وی اجر عطا فرمانا۔ یہی گل اللہ نے قرآن دے کو اور مقام تے آکھی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا ساڈے بندیاں جو کچھ ایسے نے جڑے ساڈے کولوں دعائیں کردے نے، اللہ دنیا بھی دے تے آخرت بھی عطا فرما۔ کیوں جی اے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ دنیا بھی دے تے آخرت بھی عطا فرما۔ کریا کرو دعا، اللہ سانو دنیا دی بھی لوڑ ہے، دنیا چ کلیا جو آ۔ میں مولانا عبد الرحمن عتیق رحمت اللہ علیہ جان دے ہو؟ کوئی رہ گئے نے جانن والے، چوکھے تے مکدے جان دے۔ مولانا عبد الرحمن عتیق جامعہ منانیہ دے اندر جڑے کوئی 35 سال خطابت کر کے گئے، اللہ دا ولی، اللہ انہاں دی کروڑا قبر تے رحمتہ نازل فرما۔ اللہ جننے علماء دنیا تو ٹر گئے سب دے اتے رحمتاں دا نزول فرما۔ میں انہاں دی تقریر ایک سن رہا، دعا کر رہے، یا اللہ ٹیڑ لایا ہی انہوں پرنا بھی تو ہی، ٹیڑ لایا ہی انہوں پرنا بھی تو ہی ہے، اے دے بھی انتظام فرما تے آخرت بھی بہتر فرما، دنیا بھی دے تے آخرت بھی دے۔ اللہ آندہ دیاں گا، دنیا بھی دیاں گا تے پر دیاں گا کنہاں نو؟ للذین آمنوا، سر بولو للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 18ویں پارے دے اندر نا گل چونکہ حکومت دی بھی چل دی ہے تے میں چاہنا کہ گل میں قرآن وچ ایک اور سنا دیاں۔ رب نے حکومتاں دین دا بھی وعدہ کیتا ہے دنیا دے اندر، پر کنہ نال کیتا ایمان والیاں نال۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعد 18واں پارہ سورہ نور جے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایدہ ترجمہ بتا کیجئے، میں 2-4 لفظاں ترجمہ تو آنو سناما۔ اللہ فرماندے نے جڑے ایمان والے نے، کون؟ اللہ سارا ایمان والا بنا دے۔ فرمایا میں ایمان والے نال وعدہ کیتا ہے، اللہ دادا وعدہ کیتا ہی، فرمایا 3 وعدے کیتے نے۔ کنے وعدے؟ 3 وعدے۔ اللہ کیڑے کیڑے وعدے کیتے نہیں؟ فرمایا اللہ یستخلفنہم فی الارض، تسی ایمان والے بن جاؤ، میں زمین دی خلافت تو آنو دے دے وانگا۔ خلافت حکومت، خلافت بے معنی حکومت، اور تسی ایمان والے بن جاؤ، میرا وعدہ ہے میں حکومت تو آڈے ہاتھ دے دیاں گا۔ نمبر 2 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جیڑا دین اسلام
تواڈے لئی پسند کیتا ہے میں اس دین اسلام نو تواڈے ملک وچ جگہ دے دیاں گا اس دین اسلام نو مستحکم کر دیاں گا مضبوط کر دیاں گا نافذ کر دیاں گا اور تیسرا وعدہ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا میں تواڈے خوف نو امن تے سکون وچ تبدیل فرما دیواں گا کنے وعدے رب نے کیتے نے 3 پر کیتے کنہ نال نے آمنو منکم وعملوا صالحات اچھا ایک اور جگہ تے اللہ نے فرمایا کی اللہ فرماندے نے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین ادا معنی پتہ کی ہے تساں غالب ہونا ہے بشرطے کہ مومن بن جاؤ تساں غالب ہونا ہے بشرطے کہ ہن رب آندا ہے غالب تساں ہی ہونا ہے بشرطے کہ مومن ہو جاؤ دوجی جگہ تے آندا ہے حکومت تانوں دیاں گا بشرطے کہ مومن بن جاؤ تواڈے اسلام نو نافذ کراں گا بشرطے کہ مومن بن جاؤ تواڈے خوف نو امن وچ بدل دیاں گا بشرطے کہ مومن بن جاؤ نہ خوف امن وچ بدلیا نہ اسلام دا نفاذ ہویا نہ ہی حکومت ملی نہ ہی غلبہ ملیا اوے وجہ کی یہ جتیاں کیوں پہ کھانے ہاں حقیقت ہے کہ اسی مومن ہی نہیں بن سکے رب دا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ساری کائنات دا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے رب دا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا رب بندہ مومن بن جاؤ غلبہ تواڈے مومن بن جاؤ حکومت تواڈی مومن بن جاؤ اسلام دا نفاذ کر دیاں گا مومن بن جاؤ خوف مکا کے امن پیدا کر دیاں گا نہ امن آیا نہ اسلام دا نفاذ ہویا نہ حکومت ملی نہ غلبہ ملیا وجہ کیا ہے وجہ اے ہے اسی منہ تو مومن تے ہیں وہاں پر دلو مومن کوئی نہیں جے منہ اسی بڑے مومن لگے پھرنے میں بڑا وڈا مومن میں آنا میرے نال وڈا مومن کوئی نہیں تو اسی آندے ساڑے نال وڈا مومن کوئی نہیں تے جے اندر تھوڑا جیا چاتی ماریے تے اندر شاہی کوئی نہیں اندر ایمان ہی کوئی نہیں رب نال تعلق ہی کوئی نہیں رسول اللہ نال پیار ہی کوئی نہیں قرآن وال دھیان ہی کوئی نہیں پھر جتیاں ہی کھانیاں نے وہ اسی کھانے ہاں پہ تے ساڈا حال ہوئے اور کسے بادشاہ نے آکھیا جناب ملک شور شرابہ نہیں ہوندا وزیر صاحب انہیں کہا بادشاہ سلامت امن نال حکومت چل دی بھی چلن دے ہو انہیں کہا نہیں کو نعرے وجن کو جلوس نکلن پتہ لگے اسی بھی ہے ماں اسی بھی بادشاہ ماں انہیں کہا جی کوئی گل نہیں کل ہی اعلان ہو جائے انہیں سویرے نہ اعلان کر دیتا سویرے جیڑا بندہ کم تے جائے اور روپیہ ٹیکس دے کے جائے اور روپیہ ٹیکس دئی اون تے جائی اون انہیں کہا وزیر صاحب شور نہیں پیا انہیں کہا جی اگلے دن پھر کو رولا شولا بنا لینے انہیں کہا جی 5 روپیہ ٹیکس دیو او کر دیا ٹیکس ودان دے گئے کو ہفتہ کو لنگیا بادشاہ آندہ وزیر صاحب کر دے کی آندہ جی سویرے پھر کو کر لینا انہیں ہور ٹیکس ودا چھڑیا لوگ کٹھے ہو گئے لوگ کچھ ہی بولو جمیں آج کٹھے ہوئے نے لوگ کٹھے ہو گئے انہیں کہا بادشاہ سلامت لوگ کٹھے ہو گئے نے آندے نے احتجاج انہیں کہا پتہ کرو کی آندے نے جی گل لے وے ٹیکس پاویں ہور ودا لو تے تسی نال آکھیا کہ ایک پولا بھی مارو وہ بھی اسی کھانے ہاں ٹیکس بھی دینے ہاں پر ساڈا احتجاج ہے وے پولے مارن والے تھوڑے نے بندے اسی چوکھے پولے مارن والے ودا دیو کیوں جی اج ساڈا بھی احتجاج انج دے ہی نہیں اساں جنہاں نو 70 سال تو جفا ماریا چھڈن نو تیار نہیں اسی آنے بندے ودا دیو پولے چوکھے مارو کھان نو تیاراں پر میرا شیر پھر آوے آوے ہی آوے میرا شیر آوے ہی آوے میرا بلہ آوے ہی آوے میرا تیر جفا کوٹ کے مارنا ہے چھڑنا نہیں پولے مارنا لے بدا دیو جیڑی قوم نو پولے کھان دی عادت پہ جائے نا اوتھے انقلاب نہیں آیا کرتے کنے دن ہو گئے نا احتجاج کر دیا کیوں جی 2 ہفتے ہوئی گئے جے نا احتجاج ہوندا پیا تے کنے کو بل گھٹ ہوئے نے انہاں نوں پتہ ہے
انہوں 5-7 پولے ماراں گے اندر باہر چھڑاں گے. وہ احتجاج اسی کرتے ہی نہیں جویں کرن دا حق ہے. اسی ملک وچ بد امنی تے متحمل نہیں، نہ ہی اسی دے دائی ہاں. لیکن اس وقت جڑے حالات بن چکے نے، اس وقت ایک متوسط طبقہ جڑے ظلم و ستم دی چکی تے پیس رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرن دے مجبور ہو چکے نے. میں اس منبر تے کھلو کے اعلان کرنا، رب نے قرآن چاکھے ہے لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم. جدو کسے تے ظلم کیتا جائے انہوں اجازت ہے اور رولا پا سکتے، احتجاج کر سکتے. وہ انہاں حکمرانہ دے خلاف اور اس برائی اور بے حیائی اور مہنگائی دے خلاف زور و شور نہ احتجاج ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور جڑے مظلوم ہو تے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. اللہ سانو پھر انج دا احتجاج کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ لندن وچ بیٹھیاں نوں بھی پتہ لگے کہ احتجاج ہون ڈیا ہے. ایتھے تے وہ ایتھوں دے بیٹھیاں نہیں پتہ لگتا احتجاج، انہوں پتہ خیر سل ہے، سویرے نکلے نے شام نو گھر ٹر جانا ہے نا. ظلم در ظلم، پٹرول پھر ود رہا، ڈیزل ود رہا، بجلی دے ریٹ ود رہے ہیں، بل آ رہے ہیں. یار کی ہو گیا؟ اسی کیوں ایڈا ظلم و ستم دی چکی چ پیس رہے گا؟ اللہ 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 سانو مومن بنا دے، رب سانو ایمان والا بنا دے. اور لوگوں سنا، حضرت یوسف علیہ السلام نو رب نے حکومت دیتی تے رب آندا دنیا بھی دیتی تے آخرت بھی عطا فرمائی. ولا اجر الاخرہ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. حضرت یوسف علیہ السلام عہدے تے فائز ہو گئے اور وزیر اعظم بن گئے اور مصر دی حکومت اللہ نے عطا فرما دیتی ہے. تخت تے بیٹھے نے تے ہن قحط دا دور شروع ہو گیا ہے. کادا دور شروع ہو گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دی شادی ہو گئی ہے. ایک بندہ سی اونا دے ملک دے اندر ہی، او دی بیٹی کمباری دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دی شادی ہوئی. او دے چو 2 بچے اللہ نے یوسف علیہ السلام نو قحط دے دور تو پہلے عطا فرما دیتے نے. قحط دا دور آن تو پہلے یوسف علیہ السلام نے ذخیرہ بھی کر لیا، گندم ذخیرہ کر لی، سامان ذخیرہ کر لیا. جیڑا قحط دے دور دے اندر او دا مصرف بہترین طریقے نال چلان واسطے یہ سارے انتظامات یوسف علیہ السلام نے کر لینے. ہن وہ 7 سال قید والے شروع ہو گئے نے تے یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے نے تے لوگ آ رہے ہیں پیسے دے کے غلہ لے رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں اپنا اپنا غلہ حصے دا لے رہے ہیں اور اپنیاں ضرورتاں پوریاں کر رہے ہیں. خبراں مصر وچوں باہر نکلیاں تے سیڈاں دے لوکاں نوں بھی پتہ لگا کہ مصر دے اندر جناب اس قحط سالی دے دور دے اندر غلہ دیتا جا رہا ہے، سامان دیتا جا رہا ہے. تے کنان بھی خبر پہنچ گئی. کتے خبر پہنچ گئی؟ کنان بھی خبر پہنچ گئی. تے یعقوب علیہ السلام آندے نے او منڈیو جاؤ، پتہ لگا مصر دے اندر ایک بادشاہ بڑا رحم دل ہے، او لوکاں نوں اس قحط دے دور دے اندر غلہ دے رہا ہے، گندم دے رہا ہے. جاؤ تسی بھی اتھوں گندم لے کے آؤ. انہاں نے جو کو پیسے کو چاندی سونا جو کوئی پیسہ تے لے اسی کٹھا کر لیا، کٹھا کر کے ٹر پے. ہن قرآن آندا ہے وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے نے تے آ کے دربار نے دسیا جناب کنان وچوں ایک قافلہ آیا ہے تے او غلہ لینا چاہندے نے. اچھا لے آؤ انہاں نوں. کنان دا نام سن کے نا تے یوسف علیہ السلام دے دماغ وچ 40 سال پہلاں والیاں یاداں تازہ ہو گئیاں کہ کنان وچوں ہی میں بھی نکلیا سا. کون ہے جیڑا کنان وچوں آیا غلہ لین واسطے؟ تے جدو سامنے آئے تے کی ویکھیا فدخلوا علیہ. جدو یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے تے فعرفہم، حضرت یوسف نے پہچان لیا اے تے اوہی میرے 10 بھرا نے جڑے مینوں کھوہ وچ سٹ کے گئے سن. فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے انہاں نوں پہچان لیا وہم لہ منکرون. او نہیں پہچان سکے. پتہ کیوں؟ انہاں دا خیال ہے سی 40 سال پہلاں دا یوسف کدھرے مر کھپ گیا ہونا ہے یا کوئی انہوں خرید کے غلام بنا کے لے گیا ہونا ہے، کدھرے غلامیاں کرتا ہونا ہے.
انہاں دا تصور بھی نہیں سی کہ یوسف ساڈے سامنے بادشاہ بھی بن کے بیٹھ سکتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے۔ انہاں دا خیال ہے جی کتنے غلامیاں کرتا ہونے، وہ نہیں پہچان سکے، پر یوسف نے ویندی پہچان لیا ہے اے تے وہی نے جنہ میں خوش چھٹیا سی، جنہ میرا کرتا لا کے نا میں خوش چھٹیا سی، اے تے وہی نے اللہ والا۔ لیکن ہونا یوسف علیہ السلام دا کردار، یوسف علیہ السلام دا اخلاق ذرا دھیان مارے اجے۔ پوچھیا اچھا گلا لینا آئے ہو؟ جی گلا لینا ہے۔ کنے افراد ہو کر دے؟ جی ایک ساڈا باپ ہے، ماں ہے، اینے اسی پراواں، اینیاں پہناواں، اینیاں ساڈیاں بیویاں نے، اینے بچے نے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام دا قانون ہے سی کہ ایک بندے دا ایک بورا، ایک بندے دا ایک بورا گلے دا دینا، ایدو ود نہیں دینا۔ پوچھیا کنے بندے ہو فیملی دے؟ سارے گناؤ، اونے بورے میں تو انہوں دے آنگا۔ انہاں کہا جی اسی 11 پراواں تے 11 بورے سانو پراواں دے دیو۔ یوسف علیہ السلام فرمان لگے تے تسی تے 10 ہو، 11واں کتھے جے؟ پتا سی کہ انہوں نال نہیں لے کے آئے تھے، اے بھی پتا سی چھڑ کے کنوں آئے نے؟ بنیامین۔ کنوں چھڑ کے آئے نے؟ حضرت یوسف تے بنیامین اے دوویں ایک ماں وچوں کٹھے سن تے باقی دے 10 باقی دیاں ماما وچوں سن۔ لیکن یوسف علیہ السلام تے بنیامین سکے بھرا سن، پیو بھی تے ماں والوں بھی سکے بھرا۔ اچھا وہ 11واں بھرا نہیں نال لے کے؟ اے جی انہوں ساڈے باپ نے نہیں کلیا، باپ نے کول رکھ لیا ہے تے اس واسطے او دا گلا تسی دے دیو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گلا 11 بورے دے چھڑیا تے نال ہی نہ کی کیتا۔ ہن ذرا اخلاق ویکھیا جے، حضرت یوسف علیہ السلام دا کردار ویکھیا جے تے ذرا اپنا بھی کردار وال نظر مارے جے، ساڈا کردار کی ہے، بھراواں نال ساڈا کردار کی ہے، بہناں نال ساڈا۔ اسی تے بھراواں دا کھو کھو کے کھانے جانے ہاں، بہناں دیاں وراثتاں کھو کھو کے کھا جانے ہاں، یتیم بھتیجے بھنیویاں دیاں وراثتاں کھو کھو کے کھا کے ہڑپ کر جانے ہاں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ اور یتیماں دا مال کھان والے ہو، بھراواں دے حق مارن والے ہو، بہناں دے حق کھان والے ہو۔ حضرت یوسف دا کردار ویکھیا جے کی ہے، اے او بھرا نے جنہ خوش چھٹیا ہے، لیکن ہن آئے نے گلا لین واسطے، پہچانیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرے اوہی بھرا نے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ بوریاں چ گلا بھریا تے سامان تیار کیتا تے نالے فرماندے نے اور جدوں اگلی بار آؤ گے تے 11ویں بھرا نو لے کے آویا جے۔ اب ایندے ہو نا ایک ایک بندے دا میں ایک ایک بورا گلے دا دے رہا، اگوں اونوں لے آؤ گے تے گلا تانوں ملے گا، جے اونوں نہیں لے آؤ گے تے گلا نہیں ملے گا۔ اس واسطے بھرا نو اگلی بار نال لے کے آویا جے۔ آ تساں ویکھ لیا نا، الا ترون انی فی الکیل، اب ایندے ہو میں کڈا پورا پورا ماپ کے دینا، میں کمی نہیں کردا، میں کسے دا حق نہیں ماردا، میں پورا پورا ماپ کے دے رہا ہاں۔ اگلی بار بھرا نو بھی لے کے آویا جے۔ وانا خیر المنزلین، روایات چاہندے یوسف علیہ السلام نے بھراواں دی خوب خاطر توادے کی تھی، ودیا کھانا کھلایا، اچھی جگہ تے انہاں نو بٹھایا، آرام کرن واسطے جگہ دی تھی، بہترین کھانا کھلایا۔ فرمان لگے ویندے نہیں میں کڈی میزبانی کی تھی ہے تے گلا بھی پورا پورا دیتا ہے، تے جے چاندے ہو اگوں گلا لبے تے اگلی بار بھرا نو نال لے کے آویا جے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر نہ لے کے آئے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر گلا نہیں ملے گا۔ تے آیا جے بھی نہ میں گلا کو نہیں جے دینا، بھرا نو نال لے کے آوے۔ ہن انہاں دا کو جواب ویکھیا جے، او جڑے بد ہوندے نے او بد ہی ہوندے نے، انہاں دا جواب ویکھیا جے اگوں کی ہے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، قالوا سنراود عنہ اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
آندے نے اچھا بادشاہ جی اسی اپنے باپ نو پھسلاواں گے ورگلاواں گے تے کوشش کر کے بھرا نو لے آواں گے، اپنے باپ نو پھسلاواں گے ورگلاواں گے، کسے طریقے نال بھرا نو لے آواں گے۔ کو سمجھ آئی جے گل دی؟ انہاں نو پتا سی کہ جیڑا چن اگے اساں چاڑیا ہے ساڈے ابے نے ساڈی گل نہیں مننی، اس واسطے آندے نے اچھا جی کوشش کران گے بہلا پھسلا کے کسی طریقے نال بھرا نو لے آویے۔ چلو ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے کی کیتا ہے؟ اپنے خادماں نو آندے نے یا آپ ہی یہ کام کیتا، بلکہ قرآن آندہ اپنے خادماں نو آکھیا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا، یوسف علیہ السلام نو بھی تڑپ سی کہ میں بھرا نو ملا، میں بھرا نو اور بھراواں نال دشمنیاں پا کے تے خون سفید کرنے والے ہو، پتہ نہیں تسی کیویں دے لوگ ہو کہ او جناب بھرا نال مرن جین مکا چھڑیا ہے، میں دی بھرا دا منہ نہیں ویکھنا، ہو رہے تو کیویں دے؟ اللہ دیا بندیا تیرے اندر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی حیا کوئی شرم ہی نہیں، سکا ماں پیو جمیا بھرا تو چھڑ دینا چند ٹگیاں پیچھے۔ آوے یوسف علیہ السلام دا کنا پیار ہے بھرا نال، کنی محبت ہے، دل یہی ہے کہ بھرا میرا آوے میں اونوں باہر بٹھا کے اودے کول سارے حالات پوچھاں، گلاں باتاں میں اودے نال کراں، تے اس واسطے نے کہ تدبیر سوچی کی وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا، ڈر سی جے ابا جی نے بنیامین نو نہ بھیجیا تے کدھر اے بھی نہ ہون، او نہ ہوئے کہ میں اوکا ہی ملاقات تو جاندا رہواں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اپنے خادم نو آکھن لگے انہاں دے بورے بند کرن لگیا نا، جیڑے پیسے لے کے آئے نے وہ واپس انہاں دے بوریاں چ پا دیا جے، تاکہ جدو جا کے گلا کھولن گے وچوں پیسے نکل آن گے تے پیسے ہون گے تے دوبارہ گلا لین بھی آ جان گے، نالے جدو پیسے ویکھن گے تے دل وچ یوسف دی محبت جاگے گی، بادشاہ دی، انہوں نے نہیں پتا یوسف ہے، بادشاہ دی محبت جاگے گی کہ بادشاہ ایڈا رحم دے لے، انہیں پیسے بھی دے چھڑے نے واپس اور گلا بھی دے چھڑے ہیں، ضرور جانے آسا گلا لین، پھر پرانو نال لے آن گے تے میری او دے نال ملاقات ہو جائے گی۔ انہاں جا کے بورے کھولے، وچوں پیسے بھی نکل آئے، وچوں گلا بھی نکل آیا، تے باپ نال پھر گل بات انہاں کی تھی، تے پھر اگو کی ہویا جیندے رہتے انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر بیان ہوئے گا۔ سبحان ربی کا رب العزت اما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک صاحب بھائی نے لکھا ہے میرے بابا جان کو دل کا مسئلہ ہے، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے کسے لکھا ہے کہ ساڈا اپنی بیوی نال شور صحیح تعاون نہیں کردا، اپنے بچے نال تعاون نہیں کردا، ماں بہن بھائی اور باپ نال اچھا سلوک کردے نے تے بیوی بچے نال نہیں کردے۔ اے بھائی ایک سوال ہے تے دا جواب ذرا سن لو، بہناں پراواں دے بھی حق نے تے بیوی تے بچیاں دے بھی حق نے۔ جیڑا بندہ بہناں پراواں دے حق پورے کردا ہے، ماں دے حق پورے کردا ہے، باپ دے پورے کردا ہے، بیوی بچیاں دے نہیں کردا، قیامت والے دن وہ پھڑیا جائے گا۔ جیڑا بندہ بیوی بچیاں دے حق پورے کردا ہے، ماں پیو بہناں پراواں دے نہیں پورے کردا، وہ بھی قیامت والے دن پھڑیا جائے گا۔ سارے دے حق پورے کرنے جے، جنہیں رب نے لائے نے سب دے پورے کرنے جے، جان تاں چھٹنی جے۔ اے لکھیا داڑھ میں درد ہو تو داڑھ بندوانا جائز ہے، وہ پتہ نہیں وہ کل شل ٹھوک کے بن دینے، وہ تے ٹونے ہیں،
سنت کے مطابق دم کروایا جا سکتا ہے، ٹونے شونے کروان دی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ اجازت ہے۔ اے کسے لکھیا میری نانی دا آپریشن ہویا، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ اے کسے لکھیا میرا بیٹا بڑی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دی مشکل آسان فرمائے، اللہ انہوں واسطے آسانی پیدا فرمائے، اللہ سب دے حال تے رحم فرمائے۔ اے کچھ سوالات نے، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے شرک ہوتا ہے؟ اے شرک دیاں کئی قسمیں نے، اور میں ایڈی لمبی تفصیل تے نہیں دس سکتا۔ اللہ دے نال او دی ذات تے صفات تے شریک بنان دا نام شرک ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ مختصر تعریف ہے۔ گھر میں کسی بزرگ یا کسی پیر کی تصویر لگانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر کسی جاندار چیز کی تصویر ہوئے وہ تے رحمت دا فرشتہ برکت بھی نہیں ہوندی۔ کون سے کام ہے جن کے کرنے سے سود کہلائے گا؟ سود دی کوئی ایک تعریف نہیں، سود دیاں مختلف تعریفاں نے۔ آندے نے کسی مولوی صاحب نے آکھیا ہے کہ جڑا بندہ کسی ولی وال نسبت لائے تو بخشیا جائے گا، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ سانو تو یہ پتہ ہے کہ جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال نسبت جوڑے گا وہی بخشیا جائے گا، باقی کسی دی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی ہے تو محمد رسول اللہ وال نسبت کرنے والے دی، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن گل ہو رہی سی اسی طرح تے ایک صحابی آندا اللہ دے نبی تساں جنت وچ ایڈی اچھی تھان تے ہونا ہے، اساں ورے کتھے ہونا ہے؟ اللہ دے نبی ایتھے دنیا 'چ تواڈے تو بغیر گزارا نہیں ہوندا تے جنت وچ کیویں اسی تواڈے تو بغیر گزارا کریں گے؟ تے مینوں تے تواڈے نال پیار ہی بڑا ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے المرء مع من احبا، پریشان نہ ہوو، جے تو میرے نال پیار کرنا ہے تے جتھے میں ہوواں گا اوتھے تو ہوویں گا، جتھے میں ہوواں گا اوتھے ہی تو ہوویں گا، پریشان نہ ہو۔ سانو تے نسبت محمد رسول اللہ دی ہے سلس، اس تو بعد نہ کسی نقش بندی، نہ سور وردی، نہ بغیر وردی کسی دی نسبت سانو دی لوڑ، سانو ایک کوئی نسبت کافی ہے، کدی محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ سونا دے نال ہی ہونا ہے۔ اے 2 ستمبر یعنی کل بروز ہفتہ مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد جڑی سکندر پورے دے اندر ہے اوتھے میرا درس ہوئے گا انشاءاللہ، اور موضوع اخلاق مصطفیٰ ساتھیاں دیتا ہے۔ احباب جڑے نے جڑے پہنچ سکتے ہو مغرب دی نماز اوتھے پڑھے آجے، عشاء تک انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا، سب احباب شرکت فرمایا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد عطا فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈے ملک دے حالات بہتر فرما، اللہ ساڈے سارے معاملات درست فرما۔ یار تھلے بیٹھ جاؤ، کیوں کھلو گے؟ نیچے بیٹھ جاؤ، بے وقوف انسان۔ اللہ جڑے کسی بھی دکھ تکلیف وچ مبتلا نے سب دیاں ہر قسم دیاں تکلیفاں دور فرما، بے اولاداں نوں اللہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نوں اولاد نہیں دیتی انہاں تے رحم فرما، اپنی رحمت نال اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔